الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے قرآن پاک سے صیغہ جات حل کیے تھے، سورۃ النبا اور ایسے ہی سورۃ النازعات۔ غالباً یہ دو صورتیں ہم نے مکمل کر لی تھی اور آپ حضرات نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے صیغہ جات کو حل کیا، اور میری امیدوں سے بڑھ کر آپ نے جو ہے الحمدللہ صیغہ جات وہ آپ لوگوں نے حل کیے۔ فعل ماضی کی جو بنیادی چار گردانے ہیں وہ آپ حضرات الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ فعل ماضی کے متعلق دو تین چیزیں ہم مزید پڑھیں گے۔ ایک چیز تو آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم اردو میں دو کام اکٹھے بیان کرنے ہوں تو ہم اور لگاتے ہیں، یہ ایسے ہی انگلش میں ہم اینڈ لگا دیتے ہیں، تو عربی میں اور کے لیے واو لگاتے ہیں، واو لگاتے ہیں۔ مثلا آپ حضرات نے یہ کہنا ہو کہ اس نے لکھا اور اس نے پڑھا، اس نے لکھا اور اس نے پڑھا، تو ہم کہیں گے کاتبہ و قرأ، کاتبہ و قرأ۔ کاتبہ اس نے لکھا، واو کا معنی اور قرأ اس نے پڑھا۔ جیسے یہ ہے منع، اس نے منع کیا، و ترک اور اس نے چھوڑ دیا، تو منع و ترک، تو واو لگاتے ہیں اور کے لیے۔ یہ آپ حضرات سمجھ گئے؟ جی، یہ آپ نحو میں پڑھ لیں گے، واو حروف عطف میں سے ہے، اور یہ ٹوٹل 10 حروف ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے آتے ہیں، تو واو جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے واو، جسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی، واو آ گیا، وعلی سم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر، وعلی واو آ گیا۔ تو قرآن پاک میں ہر جگہ میں ایک لائن میں دو دو تین تین دفعہ ہر لائن میں آپ کو تقریباً ہر لائن میں واو نظر آئے گا، تو واو کا معنی ہے اور، یہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ حضرات کے سامنے افعال سکرین پر بھی موجود ہیں۔ اگر مثلا ہم نے کہنا ہو کہ میں نے لکھا اور میں نے جانا، تو اس کے لیے ہم کیسے لکھیں گے؟ میں نے لکھا، میں نے جانا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں کہہ رہا ہوں میں نے لکھا، میں نے جانا۔ یہاں پہ حافظ امجد سعید صاحب آپ نے غائب کے صیغے لکھے، اب فوکس فرمائیں۔ ماشاء اللہ انعام اللہ صاحب آپ نے، ماشاء اللہ باقی حضرات بھی ٹھیک لکھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ شفقت حسین صاحب آپ تھوڑا دوسرا لفظ ٹھیک کریں۔ ہاں ماشاء اللہ، تو اس کا جواب ہوا کہ کتبت و علمت، کتبت و علمت، کتبت میں نے لکھا، و علمت اور میں نے جانا۔ تو عربی زبان میں واو آتا ہے اور کے لیے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فعل ماضی کتبت ہے، آخر میں تا پہ ضمہ ہے جو کہ واحد متکلم کی علامت ہے، رضوان اللہ صاحب۔ کتبت و علمت، جو انگلش میں پاسٹ ٹینس ہے اس کی آگے کتنی قسمیں ہیں آپ ساتھی بتا سکتے ہیں؟
انہیں جن ساتھیوں کے معلوم ہے وہ بتائیں. ماشاءاللہ 4 ہو گئی. کون کون سی 4؟ ان کے نام لکھیں. اب یہ کتاب، یہ بھی جو مزید چیزیں ہیں، جو پہلا ہے اس کو ہم سمپل بھی کہہ سکتے ہیں نا. ہاں، سمپل پاسٹ ٹینس. جی تو جو آپ نے بھی فعل ماضی کی گردان پڑھی، یہ ہے سمپل پاسٹ ٹینس. اس کی مزید جو ہے وہ 3 قسمیں اور ہیں. ایک ہے یعنی یہ تو سمپل یہ ہو گیا. دوسری ہے ماضی قریب، اور تیسری ہے ماضی بعید، اور پھر چوتھی ہے ماضی استمراری. اب یہ اپنے پاس لکھ لیں کہ فعل ماضی کی 4 قسمیں ہیں. فعل ماضی کی 4 قسمیں ہیں، اپنے پاس لکھ لیں. جو پہلا ٹینس ہے اس کو کہتے ہیں ماضی مطلق. ماضی مطلق میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں. چاروں کے میں نام آپ ذرا کو لکھ دیتا ہوں. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری. یہ میسج میں لکھ دیا، آپ ذرا دیکھ لیں اس سے. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری، یہ ماضی کی 4 قسمیں ہیں. تو آپ نے حضرات نے جو ماضی کی گردان پڑھی ہے، یہ ماضی مطلق ہے. ماضی مطلق مثلا ہم کہتے ہیں کاتبہ اس نے لکھا، منع اس نے منع کیا، اجتنبا اس نے پرہیز کیا، عالمہ اس نے جانا، تارکا اس نے چھوڑا. یہ ہے ماضی مطلق. اب آپ ذرا توجہ فرمائیں، اگر ہم نے کوئی کام، اب یہ ہم کہتے ہیں نا کاتبہ اس نے لکھا، تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے 10 منٹ پہلے لکھا ہے، 10 گھنٹے پہلے لکھا ہے، 10 دن پہلے لکھا ہے، 10 مہینے پہلے لکھا ہے، 10 سال پہلے اس نے لکھا ہے. تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ مطلق ہے، اس میں مطلق زمانہ ہے کہ اس نے بس لکھا ہے، پتہ نہیں کتنا پہلے لکھا ہے. یہ کام یعنی ہو چکا ہے پہلے، لیکن کتنا پہلے ہو چکا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اب ایک آدمی ہے، مثلا جیسے یہ سہیل احمد صاحب ہیں، انہوں نے تھوڑی دیر پہلے یہ میسج لکھا. اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام میں نے ابھی کیا ہے، یہ کام میں نے قریب میں کیا ہے، میں نے دور کے زمانے میں یہ کام نہیں کیا. قریب کے زمانے میں نے یہ کام کیا ہے. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں آپ حضرات قد لگائیں گے. ماضی کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ قد لگائیں گے. اب مثلا وہ کہتے ہیں جی قد کتبت، میں نے ابھی لکھا. قد کتبت میں نے ابھی لکھا. قد کتبت اس کا معنی ہے کہ میں نے ابھی لکھا، یعنی
تھوڑی دیر پہلے میں نے لکھا ہے. تو ماضی کے شروع میں یہ ماضی مطلق آپ نے پہلے بنا لی، اس کی گردانیں یاد کر لیں. اگر آپ نے ماضی قریب بنانی ہے، اس کی ڈیفینیشن نام سے ہی واضح، ماضی قریب جس میں قریب والا زمانہ ہو، تو اس کے لیے ماضی کے شروع میں قد لگائیں گے. قد کتبا، قد کتبا، قد کتبو، قد کتبت، قد کتبتا، قد کتبنا، قد کتبتا، قد کتبتما. یہ سارے اس طرح آپ کردار بنائیں گے. میں نے میسج میں لکھا ہے، بورڈ پہ میں نے نہیں لکھا. چلے میں وائٹ بورڈ پہ یہ آپ حضرات کو سمجھا دیتا ہوں. بیک وقت تو میرا خیال ہے ایک چیز ہی شاید آئے گی. یہ اگر کتاب کاٹ دی جائے، اچھا ادھر سے آ جائے گی. صحیح ہے. یہ ماضی قریب کی مثال ہے. یہ میں نے جو لکھی قد کتبت، یہ ماضی قریب کی مثال ہے. وائٹ بورڈ کا آپشن پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میسج ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. تو دیکھیں ماضی کے شروع میں ہم قد لگائیں گے تو اس سے ماضی بن جائے گی ماضی قریب. اتنی بات آپ لوگ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ایسے ہی قد کتبت، میں نے ابھی لکھا جو قد ہے، ایک تو یہ ماضی کو کرتا ہے قریب، اور دوسرا ماضی میں تحقیق بھی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی پختگی پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ہے نا قد کتبت تحقیق میں نے لکھا، اس کا معنی میں نے ابھی لکھا. اسی طرح ہم شروع میں تحقیق کا ترجمہ بھی لگا سکتے ہیں کہ تحقیق میں نے ابھی لکھا، کہ یہ بات پکی ہے، یہ بات سچی ہے، یہ بات فائنل ہے کہ میں نے ابھی لکھا. تو قد ماضی کو قریب کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اور تحقیق کا معنی پیدا کرنے کے لیے بھی یہ آتا ہے. جیسے مثلا منعت ہے، منع ہے، تو میں کہتا ہوں قد منعو، تحقیق انہوں نے منع کیا، یا انہوں نے تحقیق انہوں نے ابھی منع کیا، تحقیق انہوں نے ابھی منع کیا. تو یہ قد آتا ہے ماضی کو ماضی قریب بنانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں تحقیق کا ترجمہ پیدا کرنے کے لیے. اتنی بات آپ ذرا سمجھ گئے؟ جی اگر ہم نے کہنا ہو کہ تحقیق تم نے ابھی چھوڑا، تحقیق تم نے ابھی چھوڑا، تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے، کیا لفظ لے کے آئیں گے؟ تم نے ابھی چھوڑا. مدثر صاحب تم نے، دیکھیں آپ ذرا سمجھیں. تم نے ابھی چھوڑا، تم نے. ہاں ماشاء اللہ، امین صاحب نے ٹھیک بتایا سب سے پہلے. تو اس کے لیے آئے گا
چھوڑنے کے لیے تارا کا آپ حضرات کے سامنے موجود ہے لفظ لکھا ہوا، تو اس کے لیے آئے گا قد ترکتم، قد ترکا، قد ترکا، قد ترکو، قد ترکت، قد ترکتا، قد ترکنا، قد ترکتا، قد ترکتم، اگر قد ترکتے، قد ترکتما، قد ترکتنا، قد ترکتو، قد ترکنا، تو ماضی کے گردان میں ایسے ہی پوری گردان میں قد لگائیں گے، ماضی کی گردان میں پوری گردان میں یہ قد ایسے ہی آگے لگاتے جائیں گے تو آپ کی ماضی قریب بنتی جائے گی۔ دیکھیں تم نے چھوڑا اور تم سب نے چھوڑا، یہ ایک ہی چیز ہے نا، میں نے یہ نہیں کہا تو نے چھوڑا، بلکہ میں نے کہا تم نے چھوڑا۔ تم جمع کے لیے آتا ہے، یہاں ادب و اداب کے لیے بھی ہم یعنی ادب کی وجہ سے تو کی جگہ تم بول دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ تو ہم سیدھی بات کریں گے نا۔ اچھا یہ ہو گئی آپ کی ماضی قریب، یہ چیزیں آپ لکھتے جائیں، جو کتاب میں بعض چیزیں موجود نہیں ہیں اضافی ہیں تو وہ آپ حضرات کو لکھنی ہوں گی۔ اب یہ چیز فی الحال اس کتاب میں نہیں ہے، اگلی کتابوں میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اور آپ کو اس کتاب کے علاوہ اور بھی کتابیں انشاءاللہ پڑھائی جائیں گی۔ آپ حضرات نے اگر ایسے ہی شوق ذوق دکھاتے رہے تو آپ انشاءاللہ بہت کچھ پڑھیں گے اس سال میں، خاص طور پہ صرف میں انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی دو چیزیں ہو گئی، ماضی مطلق ہو گئی اور ماضی قریب ہو گئی۔ اب یہ جو قد ہے یہ ماضی معلوم کے شروع میں لگائیں، یہ قد سمیت تحقیق میں نے سنا، تحقیق میں نے ابھی سنا، تو بالکل ایسا ہی ہے، قد سمیت کوئی بھی آپ اس میں قد لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ماضی مجہول کے شروع میں بھی قد لگا سکتے ہیں، جیسے قد کتبہ، وہ ابھی لکھا گیا، قد کتبہ، وہ دو مرد ابھی لکھے گئے، تو ماضی مجہول کے شروع میں بھی قد لگا سکتے ہیں، ماضی معلوم کے شروع میں، اور ماضی مطلق تھوڑا دوبارہ بتا دے۔ دیکھیں جو ماضی مطلق ہے یہ جس طرح پاسٹ سمپل ٹینس ہے، یعنی جس کے شروع میں کچھ نہ ہو، نہ قد ہو نہ کوئی اور چیز ہو، تو اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ جیسے کاتبہ، اس نے لکھا، مطلق کا معنی ہے آزاد، یعنی جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، نہ قریب ہے نہ بعید ہے نہ استمراری ہے، کنٹینیوس بھی نہیں ہے، تو اس کو ماضی مطلق، مطلق اطلاق سے ہے، یعنی آزاد مطلق، اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو۔ صداقت صاحب آپ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب ماضی کی تیسری قسم سمجھیں، وہ ہے ماضی بعید۔ بعید کا معنی ہے دور، بعید عربک میں کہتے ہیں، جس طرح قریب کا معنی ہے نزدیک، تو بعید کا معنی ہے دور۔ مثلا کاتبہ کا معنی ہے اس نے لکھا، قد کاتبہ، اس نے ابھی لکھا۔ اب ایک آدمی ہے، جی ماضی کی چار قسمیں ہیں نا، تو پہلی قسم ہے ماضی مطلق، جس طرح کاتبہ، منع، جس میں کوئی چیز شروع میں نہیں ہوتی تو اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ اگر ماضی کے شروع میں قد لگا دیا جائے تو ماضی قریب بن جاتی ہے، جیسے قد کاتبہ، قد کاتبہ۔ اچھا یہ اصل میں نا وائٹ بورڈ پہ یہ کتاب آئی ہوئی ہے، وائٹ بورڈ کی جگہ یہ کتاب ہے، تو اگر کتاب ہم استعمال کریں گے تو ابھی دیکھیں نا وائٹ بورڈ والے سارے آپشن یہاں پہ آ رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ کتاب ہمارے ساتھ میں وائٹ بورڈ شیئر نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم کہتے مثلا یہ ادھر لکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ادھر ہی لکھ دیتے ہیں، یہ کاتبہ ہے تو اس کے شروع میں قد لگا دیں، قد کاتبہ، اس نے ابھی لکھا، تحقیق، اس نے ابھی لکھا، تو یہ بن جائے گی ماضی قریب۔ جی یہ آپ ذرا سمجھ گئے۔ اچھا اگلی چیز یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ حضرات نے ماضی بعید بنانی ہے، ماضی بعید بنانے کے لیے
اس ماضی کے شروع میں ایک اور ماضی کی گردان لگانی پڑے گی، اور وہ ہم گردان لگائیں گے کانا سے. یہ کانا بھی ماضی کا صیغہ ہے. کانا کانا ماضی کے شروع میں لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ماضی بعید. اب کانا منع کا معنی ہوگا کانا منع، اس نے روکا تھا، اس نے روکا تھا. کانا کاتبا، اس نے لکھا تھا. اب جو ہم تھا کہہ رہے ہیں تو یہ بعید ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے. اب یعنی بولنے والا متکلم جس کو دور سمجھتا ہے اس کے لیے پھر وہ کانا استعمال کرے گا. تو ماضی کے شروع میں کانا لگانے سے ماضی بعید بن جائے گی. قد لگانے سے کوئی چیز بھی نہ لگائیں تو ماضی مطلق، قد لگا دیں تو ماضی قریب، اور کانا لگا دیں تو ماضی بعید. کانا لگا دیں تو ماضی بعید بن جائے گی. اب کانا منع، اس نے منع کیا تھا. اب جو ان کے ترجمے میں فرق ہے وہ بھی آپ ذرا ساتھ لکھتے جائیں اور یاد ذہن میں بھی کرتے جائیں. دیکھیں قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، تحقیق کے لیے آتا ہے. تو یہ ماضی کو ماضی قریب بنانے کے لیے بھی آتا ہے. قد کاتبہ، تحقیق اس نے ابھی لکھا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ابھی لکھا، یا تحقیق اس نے ابھی لکھا، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. تو قد کا معنی تحقیق ہوتا ہے. ماضی کے شروع میں آئے تو ماضی کو ماضی قریب بنا دیتا ہے. یہ جہانگیر صاحب سمجھ گئے آپ؟ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ بولنے والے پر ہے، یعنی جو آدمی بات کر رہا ہے متکلم ہے اس پر وہ موقوف ہوتی ہیں. مثلا آپ بات کر رہے ہیں تو جس کو آپ قریب سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ قد استعمال کریں گے، جس کو دور سمجھتے ہیں اس کے لیے کانا استعمال کریں گے. اس کے لیے کس کی کوئی خاص حد بندی نہیں ہے. کانا کاتبہ لکھیں گے نا، کانا کاتبہ. کانا کی گردان پہلے آئے گی اور کاتبہ بعد میں لکھیں گے. اصل میں جو کانا ہے یہ بھی پوری اس کی بھی گردان ہے ماضی کی. تو یعنی اس یہ استعمال ہوتا ہے کانا کانا کانو کانت کانتا. پھر اس میں آگے تعلیل ہے کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. یہ اس کی پوری گردان ہے. تو جو صیغہ ہم نے ماضی کا استعمال کرنا ہے تو کانا کی گردان سے بھی وہی صیغہ استعمال کریں گے. مثلا اجتنب تننا ہے، اجتنب تننا، اس کا معنی ہے پرہیز کیا تم سب عورتوں نے، پرہیز کیا تم سب عورتوں نے. تو اس کے شروع میں ہم لگائیں گے کن تننا اجتنب تننا کن تننا، یعنی کانا سے بھی جمع مؤنث حاضر کا صیغہ لے کے آئیں گے. کن تننا اجتنب تننا. جو کانا ہے، کانا کا لفظی معنی ہوتا ہے ہونا. کانا یکون کونن، اس کا معنی ہوتا ہے ہونا. لیکن جب یہ ماضی کے شروع میں آئے گا اس وقت ماضی کو یہ ماضی بعید بنا دے گا، ماضی کو ماضی بعید بنا دے گا. آپ لوگ سمجھ گئے؟ ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی بعید. اب میں یہاں پہ جو ہے وہ یہ وائٹ بورڈ بھی اصل میں وہ عاقب صاحب، عاقب شہزاد صاحب، آپ کلاس میں موجود ہیں؟ عاقب صاحب کلاس میں موجود ہیں؟ یہ میرے خیال میں موجود نہیں ہے. ان کو میں نے یہ بھیجے تھے یہ سارا ایک سلائیڈ، اس میں گردان ساری لکھی ہوئی ہے کانا والی، کانا کانا کانو کانت یہ والی. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں اچھا
دیکھیں ماضی مطلق جو ہے نا، مطلق ماضی مطلق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے شروع میں کچھ نہ ہو، قد بھی نہ ہو، کانا بھی نہ ہو، کوئی چیز بھی اس کے شروع میں نہ ہو تو اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ مطلق اطلاق سے ہے، اطلاق کا معنی ہے بالکل جو ہے وہ کھلا ہوا، یعنی ایک آزاد اور اوپن، جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہ ہو، کوئی اس میں حد بندی نہ ہو، تو اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ جیسے کاتبہ اس نے لکھا، منع اس نے روکا، اجتنبا اس نے پرہیز کیا، تو یہ ساری ماضی مطلق ہے۔ جو ابھی تک جو آپ نے گردانیں پڑھی وہ ساری کی ساری ماضی مطلق کی تھیں۔ اب اگر ہم نے ماضی قریب بنانی ہے تو ہم شروع میں قد لگا دیں گے، قد کاتبہ اس نے ابھی لکھا، ایسے قد منع اس نے ابھی روکا، قد اجتنبا اس نے ابھی پرہیز کیا۔ تو اگلی تیسری ماضی قسم کی اگر ہم نے ماضی بعید بنانی ہے تو پھر ہم کانا لگائیں گے، جیسے کانا کاتبہ اس نے لکھا تھا، کانا منع اس نے روکا تھا، کانا اجتنبا اس نے پرہیز کیا تھا۔ تو ہم کانا کے ذریعے ماضی بعید بنائیں گے، کانا شروع میں لگا کے۔ جی دونوں بھی آ سکتے ہیں، ماضی کے شروع میں دونوں بھی آ سکتے ہیں۔ پھر اس صورت میں ماضی تو ماضی بعید بنے گی، البتہ تحقیق والا ترجمہ اس میں آ جائے گا۔ مثلا جیسے ہے نا، قد کانا کاتبہ، قد کانا کاتبہ، تو اس کا معنی ہوگا یعنی تحقیق اس نے لکھا تھا، تحقیق اس نے لکھا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ماضی مطلق اور ماضی معروف میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ماضی معروف اور ماضی مجہول یہ ماضی کی اور تقسیم ہے نا، ایک اور تقسیم ہے کہ ماضی معروف ہے اور یہ مجہول ہے۔ تو اگر ماضی کا فاعل معلوم ہے، فعل کا فاعل معلوم ہے، ماضی کا فاعل معلوم ہے تو ماضی معروف۔ لیکن ماضی مطلق سے مراد یہ ہے کہ یہ ماضی بعید نہیں ہے، ماضی استمراری نہیں ہے، ماضی قریب نہیں ہے، بلکہ ماضی مطلق ہے۔ یعنی ماضی معروف اور ماضی مجہول یہ ماضی کی الگ تقسیم ہے۔ اس میں دو قسمیں ہیں ماضی میں، ماضی معروف اور مجہول۔ اور پھر یہ جو زمانے کے اعتبار سے یعنی قریب اور بعید اور اس چیز کے حساب سے پھر ماضی کی چار قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ اب اس میں یعنی یہ دو تقسیمات ہیں الگ الگ۔ مثلا جیسے یہ ہے قد کاتبہ، اب یہ ماضی قریب ہے، قد کاتبہ ماضی قریب ہے لیکن ماضی معروف بھی ہے، کیونکہ یہ مجہول نہیں ہے، یہ ماضی مطلق بھی ہے اور ماضی معروف بھی ہے، تو مطلق اور معروف آپس میں جمع ہو سکتی ہیں۔ جی حضرت ندیم اختر صاحب آپ سمجھ گئے؟ جی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ فعل اور منع، آپ حضرات ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ ریوائز کرتا ہوں۔ پہلے آپ حضرات یہ جو محمد طیب صاحب نے کانا کی گردان لکھی ہے، یہ آپ حضرات اس کو اپنے پاس لکھ لیں۔ کانا، یہ کانا کی گردان ہے پوری، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا، یہ گردان ساری ایسی استعمال۔ اصل میں اس کا مادہ ہے کاف واو نون، پھر اس میں تبدیلی آ کر یہ کانا بن جاتا ہے، واو الف سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے آپ چل کر پڑھیں گے کہ واو الف سے تبدیل کیوں ہوا۔ تو البتہ یہ گردان کانا والی اپنے پاس آپ لکھ لیں۔
پہلا سیغہ ہے کانا، کانا واحد مذکر غائب کا، اور تثنیہ کا کانا، جمع کا کانو، اور آگے واحد مونس غائب کا کانت، ایسے ہی پھر آگے تثنیہ کا کانتا، جمع مونس غائب کا کننا، واحد مذکر حاضر کا کنتا، ایسے ہی تثنیہ مذکر حاضر کا کنتما، جمع مذکر حاضر کا کنتم، واحد مونس حاضر کا کنتی، تثنیہ مذکر حاضر کا کنتما، اور جمع مونس حاضر کا کنتنا، واحد متکلم کا کنتو، اور جمع متکلم کا کننا۔ یہ آپ حضرات لکھ لیں اپنے پاس، محمد طیب صاحب نے یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ پورے گردان لکھی ہے۔ یہ جی واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ انشاءاللہ گردان آ جائے گی کانا والی، ایک ساتھی کو میں نے بھیجی ہوئی ہے، جب وہ میسج دیکھیں گے تو وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ اچھا ماشاءاللہ نوٹ کر لیا۔ کانا تا کے بعد لکھا کننا، کننا، اچھا ماشاءاللہ انہوں نے سجاد اشرف صاحب نے بھیج دیے۔ یہ آپ حضرات نے گردان لکھ لی، اور کانا کی گردان واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ کے آ گئی۔ اگلی چیز میں نے آپ حضرات کو یہ بتائی کہ فعل ماضی کی 4 قسمیں ہیں۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ یہ چیزیں میں پہلے بتا بھی چکا ہوں، آپ حضرات کو لکھوا بھی چکا ہوں، اور میں نے یہاں پر میسج میں بھی ٹائپ کر کے آپ حضرات کو دکھائی تھیں۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ اب آپ ذرا سمجھیں کہ اگر فعل ماضی کے شروع میں کچھ بھی نہیں ہے، فعل ماضی کے شروع میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے یہ وائٹ بورڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کاتبا، منع، اجتنبا، علما، ترکا، تو یہ ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق سے مراد کہ جس کے شروع میں کچھ نہیں ہے، مطلق اطلاق سے ہے کہ جس میں کوئی قید نہ ہو، جس کے شروع میں، یعنی یہاں پر یوں کہیں گے کہ جس کے شروع میں کوئی کانا، قد وغیرہ لگا ہوا نہ ہو تو وہ ماضی مطلق ہے۔ ماضی مطلق آپ ذرا سمجھ گئے، کاتبہ اس نے لکھا، اب قریب میں لکھا، بعید میں لکھا، اس میں کوئی چیز واضح نہیں ہے، بس مطلق طور پر ہے کہ اس نے لکھا، تو یہ ہے ماضی مطلق۔ ماضی مطلق آپ ذرا سمجھ گئے، جس ساتھی کو سمجھ نہیں آئے وہ پوچھ لیں، جن کو آ گئی ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ ہاں ماضی مطلق، اب جیسے کاتبہ اس نے لکھا، اس کے شروع میں کچھ نہیں ہے تو یہ ماضی مطلق ہے۔ اب اگر ہم نے اس سے ماضی قریب بنانی ہے، یہ اس میں ماضی کا، یعنی یہ تو تعین ہے کہ یہ ماضی ہے، اب اس میں آگے اگلی چیز نہیں ہے کہ یہ قریب ہے، بعید ہے، اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ ماضی کا تو تعین ہے، لیکن ماضی میں یہ کام قریب میں ہوا، دور میں ہوا، ماضی میں یہ کام کس وقت ہوا اس کا تعین نہیں ہے۔ جی اب آپ نے اگر اس ماضی مطلق سے ماضی قریب بنانی ہے تو شروع میں قد لگا دیں گے، قد لگانے سے ماضی قریب بن جائے گی۔ جیسے کاتبہ ہے تو ہم کہیں گے قد کاتبہ، قد کاتبہ، تو اس کا معنی ہے اس نے ابھی لکھا، یا تحقیق اس نے ابھی لکھا، تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں، تحقیق اس نے ابھی لکھا یا اس نے ابھی لکھا، یہ اس کا معنی ہوگا۔ ایسے ہی قد منع، تحقیق اس نے ابھی منع کیا، تو یہ ہے ماضی قریب۔
جی بالکل، آپ سہیل صاحب صحیح سمجھے ہیں کہ مطلق کو اگر آپ نے قریب بنانا ہے تو شروع میں قد لگا دیں گے. اب یہ ماضی جیسے کاتبہ ہے تو یہ ماضی مطلق بھی ہے، اپنا قد کاتبہ ماضی قریب بھی ہے، اور چونکہ اس کا فاعل معلوم ہے کاتبہ تو یہ ماضی معروف بھی ہے، ماضی معروف بھی اور ماضی مطلق بھی، ماضی قریب بھی کوئی قد لگا چکے ہیں. کیونکہ معروف اور مجہول وہ الگ تقسیم ہے جو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں. اگر کوئی بھی فعل ہے اس کا فاعل معلوم ہے تو وہ فعل معروف ہوگا، چاہے ماضی ہے مضارع ہے جو بھی ہے. اور اگر فاعل معلوم نہیں ہے تو وہ مجہول ہوگا، ماضی کا فاعل معلوم نہیں ہے تو ماضی مجہول ہوگی وہ. تو قد کاتبہ یہ ماضی قریب ہے اور ساتھ ساتھ ماضی معلوم ہے. اگر آپ معروف ہے، اگر آپ نے اس کو مجہول بنانا ہے تو پھر قد کتبہ کریں گے، قد کتبہ تحقیق وہ لکھا گیا، تو وہ ماضی قریب بنے گی لیکن مجہول بنے گی. قد ذهب زید قریب، جی بالکل، قد ذهب زید یہ ماضی قریب ہے بالکل. تو ماضی کے شروع میں قد لگائیں گے تو ماضی قریب، یہ آپ حضرات سمجھ گئے. جن جن ساتھیوں کو ماضی قریب سمجھ آ گئی وہ بتا دے. ماشاء اللہ. اب اگر آپ حضرات نے، جی بالکل، اگر آپ حضرات نے ماضی بعید بنانی ہے، ماضی بعید، ایک کام دور میں ہوا، ایک کام جو ہے وہ مثلا میں نے کوئی چیز لکھی ہے لیکن سال پہلے میں نے لکھی، 2 سال پہلے میں نے لکھی، 10 سال پہلے لکھی، تو میں کہوں گا، میں کانک سے یعنی کنتو کتبتو، کنتو کتبتو میں نے لکھا تھا، میں نے لکھا تھا. اب تھا جو آ رہا ہے یہ ماضی بعید کے لیے آ رہا ہے، دور کے لیے آ رہا ہے. جیسے یہاں پہ جو صیغہ جات ہمارے پاس موجود ہیں ان کے شروع میں ہم کانا لگا دیتے ہیں. کانا کاتبہ، اب کانا کاتبہ کا ترجمہ ہوگا اس نے لکھا تھا. کانا منع، اس نے روکا تھا. کانا اجتنبا، اس نے پرہیز کیا تھا. کانا عالمہ، اس نے جانا تھا. اب قد اور کانا میں فرق یہ ہے کہ قد پوری گردان کے شروع میں قد ہی آئے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. مثلا اب کہتے قد عالمہ، قد عالمہ، قد علموا، قد علمت، قد علمتا، قد علمنا، قد علمتا، قد علمتما، قد علمتم، قد علمتی، قد علمتما، قد علمتن، قد علمت، قد علمنا. یہ ہم قد پوری گردان کے شروع میں لگائیں گے. لیکن ماضی بعید بنانے کے لیے ہم نے کانا لگانا ہے، تو جو ماضی کا صیغہ ہوگا کانا کی گردان سے بھی وہی صیغہ ہم لگائیں گے. مثلا یہ کاتبہ ہے، منع، اجتنبا، علما، یہ سارے واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں، تو ہم نے کانا صیغہ لگایا واحد مذکر غائب کا. جیسے منع واحد مذکر غائب کا ہے تو ہم جو ہے وہ کانا لگایا. لیکن یہ جو نیچے منعتو ہے، منعتم، نیچے آ رہا ہے منعتم، یہ جمع مذکر حاضر کا ہے. اس کو بعید بنانے کے لیے کانا کا بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہم لگائیں گے. تو کانا سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ آتا ہے کنتم. کنتم منعتم، کنتم منعتم، یہ ماضی بعید کا صیغہ بنے گا. تو کنتم منعتم کا ترجمہ کیا ہوگا آپ حضرات بتائیں. اور لکھنا تو نہیں ہوتا معنی کا. نہیں، یہ مجہول نہیں ہے، یہ گردان کانا کی ہے ہی ایسے. کنتم منعتم، ہاں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.
کنتم منعتم، سہیل اس سبب دوبارہ میسج بھیجے، کنتم منعتم، تم نے روکا تھا یا تم سب نے منع کیا تھا، روکا تھا ایک ہی بات ہے، تم سب مردوں نے روکا تھا، تم سب مردوں نے منع کیا تھا، تو منع کیا تھا اب یہ ماضی میں آ رہا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ یہ ایسے ہی آگے آ رہا ہے منعنا. جی جی بالکل آپ نے ٹھیک پوچھا سہیل صاحب. منعنا جو ہے منعنا، اس کے شروع میں کیا لگائیں گے ہم اگر ہم نے اس کو ماضی بعید میں کنورٹ کرنا ہے تو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کانا نہیں لگائیں گے. منعنا یہ جمع مونس غائب کا صیغہ ہے، تو کانا سے جمع مونس غائب کا صیغہ آپ لے کے آئیں گے. تو جیسا کہ ساتھی بتا رہے ہیں یہ بنے گا کننا منعنا، کننا منعنا، ان سب عورتوں نے روکا تھا، ان سب عورتوں نے روکا تھا. ماضی بعید آپ حضرات سمجھ گئے؟ ماضی بعید اصل میں کانا، میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کے آگے پوری گردان ہے، تو جو ماضی کا صیغہ ہوگا کانا کی گردان کا بھی وہی صیغہ لگائیں گے تو بن جائے گا. یہ کانا والی گردان آپ حضرات نے کل یاد کر کے آنی ہے. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا. کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مائک آن کر کے یہ گردان سننے کی. جی جی بالکل، کانا کی گردان پہلے اپنے پاس لکھیں، واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ کو ساتھی نے بھیج دی ہے، اور اس کو پھر یاد کریں. جی کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. جی یہ آپ حضرات نے گردان یاد کرنی ہے. جی بالکل، ماضی بعید بنانے کے لیے کانا کی گردان کا ہمیں استعمال کرنا ہوگا. اگلی چیز آپ حضرات یہ سمجھ لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف صاحب جزاکم اللہ، آپ نے سلام مجھے کیا. جی فعل ماضی کی چوتھی قسم ہے ماضی استمراری. اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ مضارع کے شروع میں ہم کانا کی گردان لگاتے ہیں تو ماضی استمراری بنتی ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم آگے جب مضارع کی گردانے پڑھیں گے تو اس کے ساتھ وہاں پہ ہم پڑھیں گے. تو آج کا ہمارا سبق یہ ہوا کہ ماضی کی چار قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری. ماضی کے شروع میں کچھ نہ ہو تو ماضی مطلق ہے، قد لگا دیں تو ماضی قریب بن جائے گی، اور ماضی کے شروع میں کانا لگا دیں تو ماضی بعید بن جائے گی، اور اگر مضارع کے شروع میں کانا لگا دیں تو پھر ماضی استمراری بن جائے گی. وہ انشاءاللہ ہم مضارع کی گردانوں کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. استمراری کا فی الحال آپ چھوڑ دیں، وہ مضارع کی گردانوں میں ماضی استمراری پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ماضی استمراری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مضارع کے شروع، یعنی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں ہم کانا لگائیں گے. وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کاتبہ یا کتابتو، کتابتو میں نے لکھا. اگر اب یہ ہے کہ میں لکھتا تھا، اب یہ ماضی استمراری میں آتا ہے کہ میں لکھتا تھا، لکھتا تھا، کھاتا تھا. اب ایک کہ میں نے لکھا تھا،
یہ ماضی بعید ہے، اور ماضی استمراری کے میں لکھتا تھا، یہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے آپ حضرات، اس کے لیے جلدی نہ کریں، ابھی ٹائم تھوڑا ہے، جلدی میں سمجھا بھی نہیں پاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، موسٹ ویلکم، تشریف لیں آپ۔ جی جی، ماضی کی 4 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ ماضی کے شروع میں اگر کوئی چیز بھی نہیں لگائی گئی تو ماضی مطلق ہے، اور اگر کانا لگا دیا گیا ہے، قد لگا دیا گیا ہے تو قد لگانے سے ماضی بعید بن جائے گی، اور کانا لگانے سے ماضی بعید بن جائے گی، اور ماضی استمراری کی تفصیلات آپ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ والے آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اور ایک چیز ہم نے یہ پڑھی کہ اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ مثلا اس نے لکھا اور اس نے منع کیا، تو اس کے لیے ہم درمیان میں واو استعمال کریں گے، کاتبا و منع، اس نے لکھا، و منع، اور اس نے منع کیا، تو واو آتا ہے اور کے لیے۔ آج کا سبق امید ہے آپ ذرا سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ذرا کل بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جن ساتھیوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ ریکارڈنگ دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ ریکارڈنگ سے بھی کافی چیزیں حل ہو جائیں گی۔ تمام ساتھی دعا میں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔